بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ علیہ السلام فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس زمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا ایک کشتی کنارے بننے لگی ہے۔ لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں کہ دیکھا دیکھی میں بھی آپ علیہ السلام بھی سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل بن رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا نے اچانک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے گا کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھ کر رہے تھے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں بھی اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا مستحق ہوگا، پھر ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، پھر قرآن اندازی کی گئی، اس بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے مجھے دریا میں ڈال دیا جائے، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں اور ملا سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں اور ملا نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام